السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کرلش عثمان پر ہے، جس میں ہم کرلش عثمان کی قسط نمبر 154 پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی قسط یعنی کہ قسط نمبر 155 پر بھی بات کریں گے، جس کا ابھی پہلا ٹریلر ریلیز نہیں کیا گیا۔ ٹریلر ریلیز نہ کرنے کی کیا وجہ ہے اور آنے والی قسط میں کون سی نئی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور آنے والی قسط میں کون سی بڑی انٹری ہونے جا رہی ہے اور کون سا ایسا اداکار ہے جس نے کرلش عثمان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں گزشتہ قسط یعنی قسط نمبر 154 کی، جو کافی ایک ساتھ کے بعد ہمیں ایک مکمل قسط دیکھنے کو ملی، جس میں شروع سے آخر تک ایک زبردست واقعات سے بھرپور قسط تھی۔ قبیلے میں واپسی آنے سے بہت سی اچھی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ قسط نمبر 154 ایک خوبصورت اور طاقتور ایپیسوڈ تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس سیزن کی یہ کرلش عثمان کی بہترین اقساط میں سے ایک قسط تھی۔ اس قسط میں ہمیں کہیں بھی بوریت محسوس نہیں ہوئی، تمام مناظر مختلف تھے، یہ ماحول کافی عرصے سے سیریز میں مسنگ تھا۔ اس قسط میں ہمیں بران اور کونور کے مقدمے کو دکھایا گیا، جس میں عثمان بے نے ان دونوں کو موت کی بجائے جلا وطن کر دیا اور جہاد سے دور کر دیا، کیونکہ عثمان بے جانتے تھے کہ موت سے یہ لوگ ڈرنے والے نہیں، اس لیے ان کو جہاد سے دور رکھنا ہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ اس وقت ایک جنگجو یا سپاہی کا مقصد ہی صرف اسلام کے لیے جہاد کرنا اور شہادت حاصل کرنا ہوتا تھا۔ تو جب ان کو اس سے دور کر دیا گیا تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ یقیناً دونوں اپنی غلطی پر شرمندہ تھے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر عثمان بے کی غیبی مدد کرتے رہیں گے، جیسے پچھلی قسط میں بران بے نے خود کو ظاہر کیے بنا عثمان بے کی مدد کی۔ دوسری طرف عائشہ خاتون اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور اس نے الچم کا جہیز والے خیمے کو آگ لگا دی، جس میں غازی الپ بھی موجود تھا۔ اگر وقت پر الچم خاتون کی انٹری نہ کروائی جاتی تو جہیز کے ساتھ ساتھ غازی الپ بھی جل چکا ہوتا۔ ادھر قائن نواز کی ایک چھوٹی سی خبر نے عثمان بے کے لیے بہت سی مشکلات نکال دی۔ عثمان اور عمران تکین پھر سے آمنے سامنے، لیکن اس بار عمران عثمان بے کے سامنے کمزور نظر آیا اور ہمیشہ کی طرح دھوکہ دہی کے علاوہ عثمان بے کو شکست نہیں دے سکا۔ جنگل میں عثمان بے اور عمران تکین کا مقابلہ کرنا، پھر عثمان اور زیر کوتائی کی جوڑی قسط کے خوبصورت واقعات میں سے ایک تھے۔ اس قسط میں جو سب سے خوبصورت چیز تھی وہ تھی تمام کرداروں کی تقسیم۔ ارحان کو نور کی جگہ عثمانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا اور علاؤدین کو قبیلے کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، جسے دونوں نے خوب اچھے انداز میں سر انجام دی۔ جب قبیلے میں خبر آئی کہ عثمان بے زخمی ہیں تو علاؤدین نے جانے کی بجائے قبیلے میں رکنے کو ترجیح دی، کیونکہ اس وقت ان کا فریضہ قبیلے کی حفاظت کرنا تھا۔ دوسری طرف ارحان بے کے کردار کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جب سے بزداگ پر ہولوفیرا اور ارحان کے کردار کو لے کر تنقید ہو رہی تھی، اس کے اثرات اب ہمیں ڈرامے میں نظر آ رہے ہیں۔ محمد اور ارحان بے کی جوڑی شاندار تھی، اسے مزید دکھانا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ محمد اور ارحان بے مل کر سرحدی بازار کو فتح کریں گے۔ اب اگر بات کریں نئی قسط کے بارے میں، کب آئے گی اور ٹریلر ریلیز کیوں نہیں کیا گیا اور کون سی نئی انٹری ہونے جا رہی ہے، تو جہاں تک بات ہے نئے ٹریلر کی یعنی قسط نمبر 155 کے پہلے ٹریلر کی، تو کہانی ایک دفعہ پھر سے قسطنطنیہ کی طرف موڑ دی گئی ہے۔ اس وقت کچھ سین قسطنطنیہ میں شوٹ کیے جا رہے ہیں اور کہانی میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن کی وجہ سے ٹریلر تاخیر کا شکار ہے اور امید ہے کہ بہت جلد ریلیز کر دیا جائے گا اور قسط اپنے وقت پر نشر کی جائے گی۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ آنے والی قسط میں ہمیں اتھرانوس کے ساتھ ساتھ سطحی بازار بھی فتح ہوتا دکھایا جائے گا۔ اتھرانوس کی فتح میں کونور بے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران تکین چاہتا ہے کہ کونور بے اس کے ساتھ مل کر عثمان بے کے خلاف لڑے، جیسے اسے فی الحال تو کونور بے نے ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن آگے جا کر کونور بے ایک منصوبے کے تحت عمران تکین کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور اندر سے عثمان بے کی مدد کرے گا۔ جیسا کہ اب کہانی قسطنطنیہ کی طرف پہنچ گئی ہے تو آنے والی قسط میں ہمیں ایک اور بازنطینی شہزادی کی انٹری دیکھنے کو ملے گی، جو کہ سیریز میں اینڈرونیکوس III کی بیٹی کا کردار ادا کرے گی، جو کہ تاریخ میں ارحان غازی کی بیوی تھی، یعنی ہولوفیرا الچم خاتون کے بعد اب ارحان غازی کی تیسری بیوی کی انٹری کروا دی جائے گی اور جن کا آگے جا کر نام مریم خاتون رکھ دیا جائے گا۔ ویسے کیا کمال کی قسمت پائی ہے ارحان غازی نے کہ کسی کو تو ایک بھی نہیں مل رہی اور ارحان غازی کے لیے ایک کے بعد ایک بیوی کی انٹری کروائی جا رہی ہے۔ ویسے تو اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ارحان غازی کی 6 سے 7 بیویاں تھیں، ابھی تو صرف 3 کی انٹری کروائی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے اور مزید کی انٹری ہوتی ہیں یا نہیں۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے کرلش عثمان کی ایپیسوڈ 154 پر بات کی اور ساتھ ساتھ آنے والی قسط کے بارے میں بھی چند اہم باتیں آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی۔ ویڈیو پسند کی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔